گلبر ٹاؤن نے اپنے ریٹائر ملازمین کو، جن کی تعداد 45 تھی، ان میں 1 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ گلبر ٹاؤن نے بھی اپنے ریٹائر ملازمین کی 45 ریٹائر ملازمین کو 1 کروڑ سے زائد کی ادائیگی کر دی ہے، جس سے یقیناً ان کے چولہے جلیں گے۔ امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی فاروق نعمت اللہ نے گلبر ٹاؤن کے دفتر میں ریٹائر ملازمین اور وفات پا جانے والے ملازمین کے ورثہ میں واجبات کے چیک تقسیم کیے۔ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی، جن کا واضح موقف ہے کہ اپنے افسران اور ملازمین کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے، یہی بات تھی کہ 45 ملازمین اور ان کے ورثہ میں 1 کروڑ سے زائد کے چیک تقسیم کر دیے گئے۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ، وائس چیئرمین محمد الیاس، ٹاؤن میونسپل کمشنر عبد الحمید صاحب، ڈائریکٹر ایڈمن محمد علی، ڈائریکٹر پارکس محمد ندیم حنیف، ڈائریکٹر سینیٹیشن وقار احمد اور ڈائریکٹر کونسل محمد یاور کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ آفیسر خاور محمود، ڈائریکٹر بجٹ وسیم احمد اور دیگر بلدیاتی افسران اور ملازمین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی فاروق نعمت اللہ نے کہا کہ الحمدللہ گلبر ٹاؤن نے آج کلعدم بلدیہ وسطی کے جو لائبلٹیز ہمیں ملی تھی، اس میں سے 90% ادائیگی کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ اکاؤنٹ آفیسر اور ان کی ٹیم کی محنت کا ہی ثمر ہے کہ ہم اس لائبلٹیز کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تقریباً۔ اس موقع پر چیئرمین نصرت اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہم نے تقریباً 2 کروڑ 95 لاکھ روپے کی لائبلٹیز جو ہمارے پر تھی وہ ہمارے پاس اب شفٹ ہوئی تھی۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً 90% ادائیگی کر دی ہے، اور یقیناً ہم جانتے تھے کہ یہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور ان کی پریشانی سے ہم بھی مشکلات کا شکار تھے، اس لیے کہ وہ سرکاری ملازم تھے لیکن ان کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے کرم مہربانی سے اور افسران کی اپنی قابلیت اور ان کا درس کھانا یقینی طور پر لائق تحسین ہے کہ آج یہ کام مکمل ہو گیا۔ گلبر ٹاؤن نے یقینی طور پر ایک بڑا کام کر دیا ہے، اور 2 کروڑ 95 لاکھ کی لائبلٹی جہاں موجود تھی اس میں سے 1 کروڑ روپے تو ادا کر دیے، اس سے پہلے یہ ادا کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب 10% کی ادائیگی کر کے گلبر ٹاؤن آئندہ 1-2 ماہ میں یقینی طور پر سرخرو ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا ٹاؤن ہو، اس لیے کہ نارتھ زبر ٹاؤن پہلے نمبر پر ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد اپنی ہی دکان بند کرنے چلے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جذبہ خدمت کا ہے۔ اب یہ ہے کیا چکر، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے کونسل کی قرارداد اور میڈیکل کمیٹی کی سفارشات پر افسران و ملازمین کے لیے علاج معالجے کی ری ایمبرسمنٹ پالیسی کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس سلسلے میں شہر کے 30 معروف اسپتالوں سے گلشن اقبال ٹاؤن کے افسران و ملازمین سمیت ان کے والدین اور اہل خانہ بھی یقینی طور پر علاج کی سہولتیں حاصل کر سکیں گے۔ اس کا فیصلہ چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد کی صدارت میں میڈیکل کمیٹی سے منعقد ایک اجلاس میں کیا گیا۔ افسران و ملازمین کو متعین کردہ حدود میں او پی ڈی کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ سنگین بیماری میں مبتلا ہونے کی صورت میں میڈیکل کمیٹی متعین کردہ حدود میں اضافہ رکھنے کے لیے سفارشات مرتب کرنے کی پابند ہے۔ چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے اس موقع پر کہا کہ افسران و ملازمین ادارے کو چلانے کی افرادی قوت ہے، لہٰذا ان کی جائز مراد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جو میڈیکل پالیسی متعارف کروانے جا رہے ہیں، اس سے ان کے اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے کے اخراجات کی فکر کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افسران و ملازمین سے گزارش ہے کہ جب ادارہ ان کی فکر کر رہا ہے تو انہیں بھی ادارے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ گلشن اقبال ٹاؤن کو بلدیاتی سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے جس کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کرے، کوئی بات نہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں۔ اجلاس میں چیئرمین میڈیکل کمیٹی ڈاکٹر راحت، ممبر ڈاکٹر اظہر چغتائی، چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر عبد الساجد اور ڈائریکٹر ایڈمن عبد الرئیس اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس تو بڑا اپنے شاندار کیا، اپنی دکان تو بند کی، لیکن یہ خدمت خلق کے جذبے سے، کیونکہ آپ بھی ڈاکٹر ہو تو یقینی طور پر دوسرے ڈاکٹر کو، کمپاؤنڈر کو فائدہ ہوگا، اور یقینی طور پر میڈیکل اسٹور والے کو بھی، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، تو آپ نے سوچا تو اچھا ہے۔ لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ آج آپ شبرات کی خبر بھیجو گے، لیکن ہم نے کہا پتہ نہیں بارات کہاں جا رہی ہے، لیکن فی الحال یہ خبر بھی بہت ہی اچھی ہے شہر قائد سے کہ آپ اپنے افسران و ملازمین کے جائز حقوق و مراد کا تحفظ جہاں کر رہے ہیں، وہیں ان کے اہل خانہ جو کہ انتہائی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جہاں سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہاں سے اپنے افسران و ملازمین کی جان چھڑا رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ ایک اچھی خبر ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ نذیر احمد بھٹو نے کہا ہے کہ ہم نے 1 ہفتے پہلے ہی قبرستانوں میں سہولیات کی فراہمی کے کاموں کا آغاز کر دیا تھا، اور اس سلسلے میں محکمہ جاتی افسران کے اجلاس کر کے ان سے تفصیلات فراہم جو کرتے تھے اس کی وہ خود جا کر مانیٹرنگ بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات کے موقع پر قبرستان آنے جانے والوں، راستوں اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستان کے اندر صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی کے مناسب انتظامات کو یقینی بنایا، تاکہ آنے والے زائرین کو اپنے پیاروں کی قبروں پہ جانے
چلانے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے میونسپل کمشنر اور افسران کے ہمراہ چوکنڈی قبرستان، مجید کالونی قبرستان، شیر پاؤ کالونی قبرستان، بختاور گھوٹ قبرستان اور ابراہیم حیدری قبرستان سمیت دیگر علاقوں کا خود جہاں جائزہ لیتے رہے، وہیں پر میونسپل کمشنر تنویر ارائیں ان کو تفصیلات بھی فراہم کرتے رہے کہ آپ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق تمام قبرستانوں میں قبل از وقت کاموں کو مکمل کر لیا گیا تھا، اور شب رات کے یعنی 25 تاریخ کو یعنی اتوار کے دن ہم نے صرف مانیٹرنگ کا کام کیا اور عملہ اور افسران موجود رہے کیمپوں پر، تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسائل درپیش ہو تو افسران و ملازمین کیمپوں پر موجود ہوں اور وہ فوری طور پر لوگوں کی شکایت کو دور کریں۔ اس سلسلے میں یقینی طور پر ابراہیم حیدری ٹاؤن کی حدود میں جتنے چھوٹے بڑے قبرستان تھے ان میں تمام تر بلدیاتی سہولتیں فراہم کی۔ چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو کا کہنا تھا کہ میونسپل کمشنر تنویر ارائیں ہو یا محکمہ پارکس، محکمہ M&D، محکمہ سینیٹیشن، یقینی طور پر انہوں نے اور ان کے افسران و ملازمین نے جس طرح ایک ہفتے مسلسل محنت کر کے آنے والے زائرین کو شب رات کے موقع پر بلدیاتی سہولتیں فراہم کی ہے، یہ اسی چیز کا تسلسل ہے کہ ہم کام یعنی خدمت کے لیے آئے ہیں اور خدمت ہم کر کے رہیں گے، اور اس کی راہ میں آنے والی کوئی بھی مشکلات ہو اس کو فور دور کر دیا جائے گا۔ اور افسران و ملازمین کو ہم ہفتہ وار اجلاس کر کے یقینی طور پر ہر چیز کی جہاں بریفنگ لیتے ہیں وہیں پر ترقیاتی کاموں کا ہم خود بھی جائزہ لیتے ہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیف انجینئر بلدیہ عظمیٰ کراچی غفار شیخ اور ان کی ٹیم نے شب برات کے موقع پر مختلف قبرستانوں میں کام کو انجام دیا، یعنی جو ان کا کام تھا قبرستانوں میں روشنی کے انتظامات۔ اس کے لیے انہوں نے محکمہ M&D نے باقاعدہ جنریٹر کی تنصیب کو یقینی بنایا، چاہے وہ سقی اسد ہو، محمد شاہ قبرستان ہو، عیسیٰ نگری ہو۔ یہاں پر غفار شیخ خود اپنی نگرانی میں یا دن میں کام کراتے رہے اور یقینی طور پر رات گئے تک پھر جب شب برات پہ زائرین قبروں پر آئیں گے تو ان کے لیے بھی تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا دیا گیا تھا، جو کہ ایک روز پہلے ہی، تاکہ شب برات کے موقع پر صرف مانیٹرنگ کا کام رہے اور استقبالیہ کیمپوں پر ملازمین ہر چیز سے یعنی کوئی مصائب ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ اور یقینی طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت میوہ شاہ قبرستان، عیسیٰ نگری کے ساتھ ساتھ محمد شاہ قبرستان، سقی حسن اور جہاں دیگر قبرستان تھے ان میں بھی وہاں پہ وہ فرائض انجام دے رہے تھے، تاکہ قبرستانوں میں روشنی کے انتظامات کو بلدیہ عظمیٰ کراچی بہتر سے بہتر بنا سکے۔ محکمہ M&D یقینی طور پر غفار شیخ اور ان کی ٹیم نے بھی احسن طریقے سے فرائض انجام دیے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے خانہ کعبہ جانے سے پہلے یعنی عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں آئندہ 24-48 گھنٹے میں، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے خلق خدا کی خدمت پر پورے اترے، اور انہوں نے شب برات کے موقع پر جہاں قبرستانوں میں صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی اور روشنی کے مناسب انتظامات کیے تھے، وہیں قبل از وقت ہی تمام آلات بھی فراہم کر دیے تھے، تاکہ محکمہ پارک جو گھنٹوں کا کام تھا وہ سیکنڈوں میں کرے۔ وہ تمام مشینری فراہم کر دی تھی، لیکن اچانک ان کو اطلاعات ملتی رہتی ہیں کیونکہ یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر علاقے میں گشت کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر ایک مسئلہ درپیش آ گیا اور UC 14 وارڈ 4 پہاڑی محلہ یہاں پر پانی کا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا، جو یقینی طور پر اب جو گرمیاں بھی آ رہی ہیں اس میں خواتین، بچے، بزرگ اور نمازی سخت اذیت کا شکار ہوتے۔ تاہم چیئرمین منگو پیر ٹاؤن کو جیسی اطلاع ملی انہوں نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر کاموں کا آغاز کروا دیا، جس پر اہل محلہ، یونین کونسل کے چیئرمین ہو، علاقائی معززین ہو، انہوں نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ کاموں کا افتتاح انہوں نے کر دیا ہے اور یقینی طور پر یونین کونسل 14 وارڈ 4 اور پہاڑی محلے کے لوگوں کو ایک نئی تازگی ملے گی، اس لیے کہ پانی نعمت ہے۔ اور یقینی طور پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی تمام میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ میدانوں سے مراد یہ کہ میدان میں دوڑ نہیں رہے، ان کے پیچھے کوئی لگا ہوا نہیں ہے۔ میونسپل کمشنر نے کسی کو لگایا نہیں ہے، وہ خود خدمت کے جذبے سے باہر نکلتے ہیں، اور وہ چاہے شب برات ہو، اجتماع گاہ ہو، بارش ہو، کوئی بھی موقع ہو، اور شب برات پہ جہاں یہ مسلسل مصروف تھے وہیں پر انہوں نے یقینی طور پر یہ پانی جیسا مسئلہ جو شب برات کے دن کے موقع پر آ گیا تھا اس کو بھی جا کے حل کروا دیا۔ یہ یقینی طور پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی اور وائس چیئرمین عارف رانا اور میونسپل کمشنر آغا خلیق اور کونسل کے ممبران اور یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر، خصوصاً قابل احترام خواتین اراکین کونسل ہوں یا کونسلرز ہوں، ان کی بھی کاوشیں ہیں کہ وہ اپنے منگو پیر ٹاؤن میں کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں سے عوامی شکایت آتی ہے اور وہ فوری طور پر اپنے چیئرمین حاجی نواز بروہی کے علم میں لاتے ہیں، جس کی بدولت آج ایک ایک یونین کونسلز میں ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور یونین کونسل 14 بلاک 4
یعنی وارڈ 4 اور پہاڑی محلے کے لوگوں کو بھی تازگی مل گئی۔ یقینی طور پر پانی نعمت ہے اور یہاں خواتین، بچے، بزرگ اور نمازیوں کو بھی یقینی طور پر ایک سہولیت میسر آ رہی ہے، اور یقینی طور پر وہ حاجی نواز بروئی کا جس طرح پھول بنا کے استقبال کر رہے تھے اور ان کو پیار کر رہے تھے، یہی تو خدمت کا جذبہ ہے، یہی کام آئے گا، باقی سب یہیں پڑا رہے گا۔ کیوں آقا خالی؟ کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان نے شب برات کے موقع پر بلدیاتی انتظامات کہاں جا خود معائنہ کرتے رہے تھے۔ انہوں نے یقیناً شب برات پر تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ محکمہ سینیٹیشن ہو، محکمہ پارک ہو، محکمہ MLD ہو، محکمہ B&R ہو، انہوں نے مل جل کر محکمہ جاتی افسران و ملازمین کی کاوشوں سے یقینی طور پر ماڈل کالونی کی حدود میں آنے والے چھوٹے بڑے قبرستانوں میں لوگوں کو شب برات کی رات بلدیاتی سہولتیں میسر آئیں، اور یقینی طور پر چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان وقفے سے تمام قبرستانوں کا دورہ کرتے رہے۔ لگائے گئے کیمپ اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی کے انتظامات، صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی کے کاموں کی خود نگرانی بھی جہاں کر رہے تھے، اور یقینی طور پر کیمپ پہ بھی کچھ دیر قیام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے زائرین کو ان کے پیاروں کی قبروں پر پہنچنے میں آسانی فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے تھے، جبکہ صفائی ستھرائی اور جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی اور روشنی کے انتظامات کے لیے ہمارے تینوں ڈپارٹمنٹ قبل از وقتی حرکت میں آ چکے تھے، اور گزشتہ ایک ہفتے کی محنت کے بعد یقینی طور پر آج ہم سرخرو ہیں کہ ہم نے بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ شب برات پر بھی ایسے طریقے سے ہم نے مکمل کیا۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ نیو کراچی ٹاؤن میں چیئرمین اور میونسپل کمشنر میں جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور لوکل گورنمنٹ ایک طرف ہوئی ہے اور اس کو یقینی طور پر دیکھنا چاہیے، لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ آئندہ 1 تاریخ تک اور 29 تاریخ تک وزیر بلدیات کی تقرری ہو جائے گی، اور یقیناً مسکراتا ہوا چہرہ آئے گا اور ایسا طریقے سے اس جنگ کو ختم کرا دے گا، اس لیے کہ اس جنگ میں کچھ بھی نہیں رکھا، اس میں صرف ذلت اور رسوائی ملے گی، کیونکہ جتنا کھودیں گے اتنا دودھ نکلے گا۔ جی ہاں، شیری اور فرات فلم شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کے پاس بڑا مواد ہے، اور یقینی طور پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 اس کے قوانین غیر مقبول، یعنی کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ، جس کی نہ تو گزٹ ہے اور نہ اس کے تحت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اگلے 2 دن میں وہ یہ بھی بتا دیں گے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس وقت یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ بالکل تباہ ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، اس پہ جب عمل درآمد نہیں ہو سکتا، لوکل گورنمنٹ انکوائری کیسے کنڈکٹ کر رہی ہے، یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میونسپل کمشنر لیٹر لکھے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری انکوائری کنڈکٹ کرا دے۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ لیٹر ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ انکوائری کون کرا سکتا ہے، لیکن میونسپل کمشنر نے ایک لیٹر 23 تاریخ کو نکالا، کیونکہ چیئرمین نے ان کے جو آرڈر تھے ان کو نیل انوائٹ کر دیا تھا، کینسل کر دیا تھا افسران کی پوسٹنگ وغیرہ کو، تو میونسپل کمشنر نے کہا نیلے پہ تیلا، اسی بھی کھیلنا جانتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، یہ تو جماعتی ہیں، جماعتی کو چھیڑا ہے تو بخشو، وہ جماعتی چھوڑے گے نہیں، ان کے پاس بڑا مواد ہے۔ اب کورٹ میں سماعت ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں میونسپل کمشنر کہ پینڈنگ ہے کیس میں، لہٰذا ان کو یہ آرڈر نہیں نکالنا چاہیے تھا، نوٹیفیکیشن، لہٰذا انلیگل ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، وڈرا کرتے ہیں۔ اور یقینی طور پر چیئرمین اور میونسپل کمشنر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یہ ادارے کو لے کے چلتے ہیں، اگر میاں بیوی کھٹ کر رہے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا، نیچے اولاد تو فاقے کرے گی۔ نیو کراچی ٹاؤن والے کا جلوس نکلنے والا ہے، یعنی نیو کراچی ٹاؤن کا کیا بنے گا، ان کا تو مقبرہ بھی نہیں بنے گا، اس لیے کہ مقبرے کے لیے بھی 4 دیواری کے لیے اینٹیں اور بجری سیمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ لڑائی ہو رہی ہے طوطا مینے کی کہانی ہے، وزیر بلدیات کے آتے ہی سر جنگ جو شدت سے چل رہی ہے یہ اختتام پذیر بھی ہوگی، اور یقینی طور پر عدالتی احکامات پر تو سندھ حکومت عمل درآمد کرتی نہیں ہے، ورنہ آغا خلیق کیس کے بعد تو میونسپل کمشنر گڈ بائی ہو سکتے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، کیس میں سماعت ہے اور عدالت میں سماعت ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر کہہ رہے ہیں اس کا نقصان اہلیان نیو کراچی ٹاؤن کو ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چیئرمین 3.5 سال اور رہیں گے اور قائم و دائم رہیں گے، میونسپل کمشنر 3 مہینے میں تبادلہ ہوتا ہے، ہوں گے، یہ بڑے لمبے عرصے رہ گئے، اب رمضان اور عید بھی آ رہی ہے، لوکل گورنمنٹ میں نئے وزیر بھی آ رہے ہیں، تو بھیا سب کا چلنا ہے، کوئی بات نہیں، آگے ہم ڈاٹ۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین نارتھ انزمار ٹاؤن عاطف علی خان، وائس چیئرمین ضیاء جامی اور ان کے کونسل کے ممبران نے جہاں عزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم تمام قبرستانوں میں چھوٹے بڑے جو بھی قبرستان ہو، اور کراچی کے مشہور قبرستان بھی ان کے پاس ہے، سقی حسن تو ہے ہی، بہرحال انہوں نے
تمام تر سہولیات کی فراہمی کا جو عزم کیا تھا اور خود بھی جا کے کاموں کا معائنہ کرتے تھے، آج وہ سرخرو ہے۔ شب برات کے موقع پر انہوں نے تمام چھوٹے بڑے قبرستانوں میں جہاں صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی، روشنی کے مناسب انتظامات کیے تھے، وہی کوشش کی تھی کہ آنے والے زائرین کو تمام تر بلدیاتی سہولتیں شب برات کے موقع پر ملے، اور وہ جب قبرستان آئے تو ان کو یقینی طور پر جو ان کا حق ہے وہ ان کو فراہم کر دیا جائے۔ یقینی طور پر چیئرمین عاطف علی خان ہو یا وائس چیئرمین ضیاء جامی ہو یا کونسل کے ممبران ہو، ان کی کوشش ہے کہ اپنے افسران و ملازمین کے جائز حقوق کا تحفظ کریں۔ وہیں ریٹائر ملازمین کو جو انہوں نے عزت دی ہوئی ہے، اور وہ اب جب بارش ہو یا پھر محرم ہو، عید میلاد النبی ہو، اور اس کے بعد اب پھر بارش آ جائے، پولنگ کا دن آ جائے، اور اس کے بعد اب شب برات آ جائے، انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور لگائے گئے کیمپوں پہ بھی یقینی طور پر تمام سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا کہ آنے والے زائرین کو کسی قسم کی مشکلات ہو تو وہاں شکایت کریں۔ افسران و ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی تھیں قبل از وقتی، تاکہ وہ دوپہر 3 بجے سے لے کے رات گئے تک وہاں موجود رہے، تاکہ آنے والے زائرین کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نارتھ نظام آباد ٹاؤن کے چیئرمین عاطف علی خان کی کاوشیں یقینی طور پر کامیاب رہیں اور رہنی بھی چاہیے تھی، کیونکہ اگر آپ خدمت کے جذبے سے آئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں تو نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اور قبرستان جیسی جگہ پر زائرین ویسے ہی کوئی خوشی سے نہیں آتا، فاتح خوانی کرنے آتے، اپنے پیاروں کو یاد کرنے آتے ہیں، اور یقینی طور پر ان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور ہمیں نیک راہ پہ چلنا چاہیے، تو یہ اس جگہ پر صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا یقینی قابل تعریف ہے۔ اس میں محکمہ سینیٹیشن ہو، محکمہ پارک ہو اور محکمہ M&D، یقینی طور پر تمام لوگ محکمہ جاتی افسران و ملازمین نے مل جل کر شب برات کے موقع پر نارتھ نظام آباد ٹاؤن کے لوگوں کی خدمت کی، جو یقیناً قابل تعریف ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ ہے سفاری پارک، اور سفاری پارک میں ان ننھے منھے پیارے پیارے معصوم بچوں کو جو آپ دیکھ رہے ہو جو سفاری پارک آئے تھے، یقینی طور پر ان کی تعداد مجموعی طور پر 120 تھی، اور یہ خوش و خرم تھے اور ان کو ایک تفریح کی سہولت میسر کی گئی تھی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بچے کون ہیں۔ یہ بچے یقینی طور پر یتیم بے سہارا بچے ہیں جن کو سیلانی ویلفیئر ان کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، سیلانی ویلفیئر جس کا اپنا ایک بڑا نام ہے اور خدمت خلق میں یقینی طور پر یہ اوپر ہے اور اس کی لوگ عزت و احترام کرتے ہیں، تو سیلانی ویلفیئر والے آج سفاری پارک اپنے 120 بچے لائے تھے، مجموعی طور پر 140 بچے ان کے پاس ہیں۔ سفاری پارک پہنچنے پر ان بچوں کو میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی واضح ہدایتوں کے بعد سینئر ڈائریکٹر اقبال نواز اور ڈائریکٹر امجد زیدی نے ان تمام بچوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا اور ایک ایک چیز کو ان کو مفت میں سروس فراہم کی، اس لیے کہ ان سے کون ٹیکس لے گا، یہ تو ہمارے اپنے اسپیشل بچے ہیں۔ اور یقینی طور پر ان خوبصورت مناظر کو آپ دیکھیے کہ بچے ڈائناسور کے پاس گئے، جو انہوں نے کبھی شاید دیکھ لیا ہو کہیں، لیکن آج جو قریب سے ڈائناسور دیکھا تو یقیناً یہ خوش ہوئے ہوں گے۔ جبکہ ان کو مختلف جگہوں پر لے کے جایا گیا جہاں ان کو خصوصی طور پر جھولوں کی سروس فراہم کی گئی۔ یہ معصوم بچے جھولوں پہ اپنا دل بہلا رہے تھے۔ یہ بیچارے یتیم بچے ہیں، لیکن یہ یتیم نہیں ہے، اس لیے کہ جب اب سب پورا معاشرہ، میئر کراچی ہو یا سینئر ڈائریکٹر اقبال نواز ہو، ڈائریکٹر امجد زیدی ہو یا پھر اکاؤنٹ آفیسر ہو عامر رضا، ذاکر بھائی، فرحان، اور جو دیگر جو بھی معمولی پیون تک ہو یا مالی ہو، ورسیئر ہو، محمد علی ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان سب نے ان پر توجہ دی ہے تو یہ یتیم نہیں ہے، یہ یتیم نہیں ہے، ان پر سایہ ہے۔ اور سفاری پارک نے ثابت کر دیا کہ ہم سب مل کر اگر آگے بڑھیں تو ان کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ آج سفاری پارک میں انہوں نے جس طرح تفریح کی ہے، یقینی طور پر دیگر مقامات پر بھی یہ بچے ضرور جائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن سیلانی ویلفیئر کو بھی سلام ہے اور سفاری پارک کی انتظامیہ کو، جنہوں نے ان ننھے منھے بچوں کو، فرشتوں کو، بے سہارا یتیم بچے تھے جن کو سہارا سیلانی ویلفیئر دے رہا ہے، ان کو آج ایک تفریح کی سہولت فراہم کی ہے جو یقیناً یہ کافی عرصے تک یاد رکھیں گے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک یقینی طور پر، اور ان کے وائس چیئرمین طارق محمود، کونسل کے ممبران اور یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر، ڈائریکٹر باغات ذوالفقار قاضی اور M&D ڈپارٹمنٹ ہو یا B&R کے مرزا شارق بیگ، ان تمام لوگوں نے مل جل کر جس طرح ایک ہفتے تک قبرستانوں میں آنے والے زائرین کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا تھا، وہ ہم دکھاتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن چیئرمین گوہر علی خٹک اور وائس چیئرمین طارق محمود، ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر، ڈائریکٹر پارک ذوالفقار قاضی، AEE، B&R مرزا شارق بیگ اور محکمہ M&D کے افسران و ملازمین نے شب برات کی رات تک محنت کی، اور یقینی طور پر قبرستانوں میں روشنی کے انتظامات کیے گئے تھے، صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی کو جہاں یقینی بنا لیا گیا تھا، وہیں M&D نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔ یقینی طور پر B&R نے عظیم پورہ کی کلوٹ کے کام کو قبل از وقت مکمل کر لیا تھا، اور آج وہاں پہ لوگوں نے اطمینان سے قبرستان آئے، کوئی خوف خطرہ نہیں تھا۔ بہرحال چیئرمین گوہر علی خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود اور ڈائریکٹر
सैनिटेशन फरहान शब्बीर, डायरेक्टर पार्क जुल्फकार काजी ने मिलकर जहां सारे कैंप लगाए हुए थे वहां पर गौहर अली खटक मौजूद रहे और फूलों की पत्तियां मुफ्त में यानी फ्री में तकसीम कर रहे थे बगैर राग ले। कोई बात नहीं गौहर खटक, उनसे यही उम्मीद थी कि आप फ्री में फूल भी तकसीम करवाओगे, ठंडे पानी के साथ मशरूबात भी आपने कैंप पे रखे, शाबाश है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन गौहर खटक ने जिस चीज का दावा किया था और बलदियाती मुलाजमीन ने जिस तरह मेहनत की थी और सरान ने भी, उसके बाद आज शब बारात पर शाह फैसल टाउन सुर्खरू रहा और उन्होंने मुख्तलिफ कब्रिस्तान, जिसमें आप देख सकते हैं शाह फैसल टाउन हम कहते हैं, लेकिन शाह फैसल टाउन के अजीम पूरा से बाहर निकले तो शाह फैसल टाउन, बिलाल कॉलोनी, सेक्टर 10 जो पहले लांडी टाउन होता था पुल के उस पार, और उसके बाद अवामी, गुलजार और मेहरान टाउन के कब्रिस्तानों में भी इस तरह के कैंप लगाए गए थे जहाँ पर मुफ्त में यानी फ्री फंड में लोगों को फूलों की पत्तियां तकसीम की गई थी, जो कि यकीनी तौर पर आम दिनों में 160 रुपए किलो और शब बारात में हुब्बुल वतनी का जज्बा हमारा जाग जाता है, 300 रुपए किलो तक, 400 रुपए किलो तक फूल की पत्तियां मिलती हैं, लेकिन इन्होंने फ्री में तकसीम की, शाबाश है, कोई बात नहीं। लेकिन गौहर खटक ने जहाँ तक कामों का भी मुआयना कर रहे थे वहाँ खुद कब्रिस्तानों पे जाकर कब्रों पे भी चले गए और कब्रों पे जाके किसकी कब्र नहीं, किसी की नहीं, सब हमारी कब्र है, किसी के वालिद, किसी की बहन, किसी का बच्चा यहाँ दफन है, हमारे बुजुर्ग यहाँ दफन है, चाहे वो कब्रिस्तान कोई भी हो, कराची में कोई भी कब्रिस्तान हो। लिहाजा गौहर खटक ने बिला तफरीक सबकी कब्रों पे फूल भी रखे और ये एक अच्छा कदम है कि हम जो भी काम करें इज्तिमाई करें और दुआ भी करें तो अपने प्यारों के साथ इज्तिमाई दुआ करें, सबके वालिदैन के लिए जिस तरह गौहर खटक कर रहे थे, सबकी माओ बहनों बेटियों के लिए और बच्चों के लिए। आज शाह फैसल टाउन सुर्खरू है और चेयरमैन गौहर अली खटक ने अपने दावों को दुरुस्त कर दिया, हमें पता था कर देगा, वरना ये घूमी भी हो तो हर चीज घूमी भी हो, कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची।